बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सनिया वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सनिया और आप देख रहे हैं सनिया वॉइस चैनल। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और ज़ना के करीब भी न जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने ज़ना की इब्तिदा की थी? नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि उस वक्त के कवानीन और शरीयत हमारी आज की शरीयत और कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल के लड़के की शादी पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की से की जाती थी, और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई ही करार पाते थे। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कबील और हबील पैदा हुए। कबील की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनकी आपस में शादी का वक्त करीब आया, तो कबील ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही निकाह करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी, तो वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। नाज़रीन मोहतरम, कबील खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हबील अलैहिस्सलाम बकरियां चुराया करते थे, जो कि एक निहायत शफ़क़त और मोहब्बत वाला काम है। हज़रत हबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि कबील ने एक रद्दी गट्ठा उठाकर, जो कि इसके खेत से निकला था, इसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश किया। चुनांचे इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरा करती थी, और इसने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर कबील कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसी वाक़ये के बाद कबील ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के अंदर आता है कि हज़रत हबील अलैहिस्सलाम कबील से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हारी तरफ कत्ल के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आओ। चुनांचे एक दिन कबील ने गुस्से में आकर हज़रत हबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद कबील बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कव्वे आए
اور ان دونوں نے قبیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھرید کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قبیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قبیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ شیطان مسلسل اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ قتل کے خوف سے اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش فرما۔ اسی دوران آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیس علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قبیل اور اس کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بالکل اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قبیل اور اس کی اعلی اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مضامین اور گانے بجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک عید کا دن مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں ورہینہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ ناظرین محترم، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مضامین کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قبیل اور اس کی اعلی اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قبیل کی اعلی اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔
پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے حبیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے ساتھ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قبیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایت بنی اسرائیل سے لی گئی ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو تو اس کی تصدیق کرو، نہ کہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ ناظرین محترم، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی جب قبیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے آل اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔